بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کہنا ماننا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو آپ پورا کریں گے۔ اور اتباع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا، لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہم ان کی پیروی کریں گے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ، بلکہ میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اتباع واجب نہیں۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ واجب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کپڑے پہنے، مسجد میں جاتے پہلے دائیں قدم رکھتے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ہم پر یہ واجب نہیں ہے۔ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ یہ منکرین حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کا حکم مان کے چلو۔ تو ہم پر اتباع بھی واجب ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان مسلمانوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے اور پیروی بھی لازم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو سنت ہے وہ سنت کی حد تک، جو مستحب ہے وہ مستحب کی حد تک، جو واجب ہے وہ واجب کی حد تک، جو سنت موقدہ ہے وہ سنت موقدہ ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ اب اس کی میں آپ کے سامنے مثال بیان کروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دھوتی باندھی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ساری زندگی بھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں دھوتی نہیں باندھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ اب کسی مولوی صاحب نے جماعت کرا دی، نماز پڑھائی، اس نے ایک دن امامہ نہیں باندھا تو پیچھے سے مقتدی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب آج آپ نے امامہ نہیں باندھا، پگڑی نہیں پہنی، لہٰذا ہماری نماز نہیں ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے اگر آپ ٹوپی بھی پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اگر ہم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا. لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہے، مثلا اب مسجد میں جانا ہے، پہلے دائیں ہاتھ، دایاں پاؤں، دایاں قدم مسجد میں رکھنا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. اگر کوئی بایاں قدم بھی پہلے مسجد میں رکھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح جوتا پہنتے وقت پہلے جوتے کے اندر دایاں قدم داخل کریں پھر بایاں قدم. اگر کوئی پہلے بایاں قدم جوتے کے اندر داخل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. ہاں، اگر جو شخص سنت مؤکدہ کے خلاف کرے گا اس کو گناہ ملے گا. تو اب اطاعت کا مطلب ہوا کہ حکم کی پاسداری کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے. لیکن اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے ہمیں حکم نہیں دیا لیکن ہم وہ بھی کریں گے جو سنت غیر مؤکدہ ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی دی کہ مسجد میں جاتے وقت پہلے دایاں قدم رکھنا ہے پھر بایاں قدم. اسی طرح واش روم میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم پھر دایاں قدم. اب یہ ادب ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے آداب سکھائے ہیں. اگر ہم ان کے خلاف کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا ثواب ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا. اب اس کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے. تو اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کہنا ماننا. اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس کو آپ پورا کریں گے. اور اتباع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہم ان کی پیروی کریں گے. اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ کچھ لوگ، بلکہ میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اتباع واجب نہیں. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ واجب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کپڑے پہنے، مسجد میں جاتے پہلے دایاں قدم رکھتے اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. ہم پر یہ واجب نہیں ہے. ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. یہ منکرین حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کا حکم مان کے چلو. تو ہم پر اتباع بھی واجب ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران، یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. میں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم آپ کہہ دیجئے ان مسلمانوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ مسلمانوں سے کہہ دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے اور پیروی بھی لازم ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو سنت ہے وہ سنت کی حد تک، جو مستحب ہے وہ مستحب کی حد تک، جو واجب ہے وہ واجب کی حد تک، جو سنت موقدہ ہے وہ سنت موقدہ ہے، جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ اب اس کی میں آپ کے سامنے مثال بیان کروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دھوتی باندھی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ساری زندگی بھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں دھوتی نہیں باندھتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، یہ بھی سنت غیر موقدہ ہے۔ اب کسی مولوی صاحب نے جماعت کرا دی، نماز پڑھائی، اس نے ایک دن امامہ نہیں باندھا تو پیچھے سے مقتدی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب آج آپ نے امامہ نہیں باندھا، پگڑی نہیں پہنی، لہٰذا ہماری نماز نہیں ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ ٹوپی بھی پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اگر ہم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن جو سنت غیر موقدہ ہے، مثلا اب مسجد میں جانا ہے، پہلے دائیں ہاتھ، دائیں پاؤں، دائیں قدم مسجد میں رکھنا، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اگر کوئی بائیں قدم بھی پہلے مسجد میں رکھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جوتا پہنتے وقت پہلے جوتے کے اندر دائیں قدم داخل کریں پھر بائیں قدم، اگر کوئی پہلے بائیں قدم جوتے کے اندر داخل کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ ہاں، اگر جو شخص سنت موقدہ کے خلاف کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ تو اب اطاعت کا مطلب ہوا کہ حکم کی پاسداری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے، لیکن اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے ہمیں حکم نہیں دیا لیکن ہم وہ بھی کریں گے، جو سنت غیر موقدہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مثالیں بھی دی کہ مسجد میں جاتے وقت پہلے دائیں قدم رکھنا ہے پھر بائیں قدم، اسی طرح واش روم میں جاتے وقت پہلے بائیں قدم پھر دائیں قدم۔ اب یہ ادب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے آداب سکھائے ہیں۔ اگر ہم ان کے خلاف کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا ثواب ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ اب اس کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔